بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة علی اہلہا اما بعد۔ مومنین کرام، ایک نئے فرمان معصوم کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ اصول کافی شریف کی یہ دوسری جلد سے یہ حدیث میں پڑھ رہا ہوں۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، انی لأحب ان اداوم علی العمل وان قل۔ ایک بڑا سادہ سا اور لیکن ایک اہم موضوع ہے جس کی طرف معصوم نے بلکہ معصومین نے توجہ دلائی ہے، اور وہ موضوع یہ ہے، آقا فرماتے ہیں کہ عمل چاہے تھوڑا ہو، عمل خیر نیکی چاہے تھوڑی ہو، لیکن اس میں دوام ہونا چاہیے۔ فرمایا میں پسند کرتا ہوں کہ کسی عمل پر مداومت اختیار کروں، ادامہ دوں، دوام دوں اس عمل کو، اگرچہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ اس لیے کہ ایک تھوڑا عمل جو مستمر ہو، جو دائمی ہو، اس کثیر عمل سے بہتر ہے جو ملال آور ہو۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ قلیل من عمل مدوم علیہ خیر من عمل کثیر مملول منہ۔ مولا امیر المومنین فرماتے ہیں کہ وہ تھوڑا عمل جس پر مداومت اختیار کی جائے، استمرار ہو، جس کو ہمیشہ انسان بجا لائے، وہ اس کثیر عمل سے بہتر ہے جو انسان کو تھکا دے یا جس سے انسان تھکاوٹ اور اکتاہٹ محسوس کرے۔ یہ دیکھا گیا عموماً کہ بس اوقات انسان کو بڑا جوش چڑھتا ہے، عبادات میں نمازیں کثرت سے شروع کر دے گا، قرآن پاک کی تلاوت ہے تو روزانہ میں نے اتنے پارے پڑھنے ہیں، چند پارے قرآن کے پڑھنے ہیں، اسی طرح صدقہ و خیرات میں، لیکن پھر کچھ عرصے کے بعد پھر وہ ان کاموں سے تھک جاتا ہے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے پھر وہ کبھی قرآن پاک کو کھول کے بھی نہیں دیکھتا، اور نماز کی طرف پھر اس کی طبیعت نہیں آتی۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک تھوڑی دیر کے لیے بارش ہو اور بڑی موسلادھار اور طوفانی بارش ہو، تو وہ بارش بالکل سیلاب بن جائے، جو گھروں کا نقصان کر دے، جو فصلوں کو تباہ کر دے، جو فصلوں کو نقصان دے۔ اس تھوڑی دیر کی موسلادھار اور شدید قسم کی بارش سے وہ بارش زیادہ فائدہ مند ہے جو تھوڑی تھوڑی ہو اور موسلادھار نہ ہو، بلکہ آہستہ آہستہ سے بارش ہو، اور بے شک وہ کئی دن تک بھی چلتی رہے تو اس سے فصلوں کو فائدہ ہوتا ہے، موسم پہ اچھے اثرات ہوتے ہیں، ہوا اس سے خوشگوار ہوتی ہے۔ یہ بھی اسی طرح، عبادات بھی اسی طرح، جو بس اوقات جوانوں کو جوش چڑھتا ہے اور مقدار اس کی بہت بڑھا دیتے ہیں، اور پھر نتیجتاً اس سے تھک جاتے ہیں اور بالکل چھوڑ دیتے ہیں۔ اس سے بہتر ہے کہ آپ روزانہ 10 پارے 5 پارے قرآن پڑھنے سے، لیکن ایک ایسا طریقہ اختیار کریں کہ ہر روز مثلاً 1 صفحہ پڑھیں اور اس کو سارا سال پڑھیں، تو وہ اس چند دنوں میں جو کئی پارے روزانہ پڑھتے ہیں اس پڑھنے سے وہ بہتر ہے۔ اسی طرح دعاؤں کا ایک عمل ہے، جوش چڑھے گا، ہر روز دعائیں، صبح دعائیں، شام دعائیں، لیکن اس میں دوام نہ ہو تو وہ پیغمبر اور آل پیغمبر کی نگاہ میں اتنا پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ فَإِنَّ أَحَبَّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ مَا دِيمَ عَلَيْهِ وَإِنْ قَلَّ۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب عمل وہ ہے کہ جس پر مداومت اختیار کی جائے، اگرچہ وہ عمل تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس کو استمرار کے ساتھ بجا لایا جائے اور ہمیشگی کے ساتھ بجا لایا جائے۔ پھر ایک مقام پہ فرمایا افضل العمل ادومہ وان قل۔ سب سے افضل عمل وہ ہے کہ جس میں دوام ہوتا ہے، اگرچہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ قلیل تدوم علیہ خیر من کثیر مملول منہ۔ وہ تھوڑا سا عمل، وہ تھوڑی سی نیکی کہ جس پر آپ دوام اور استمرار اختیار کرتے ہیں،
وہ اس کثیر تھکا دینے والے عمل سے بہتر ہے۔ مولا سجاد علیہ السلام بھی یہی فرما رہے ہیں۔ اور دعائے کمیل میں بھی یہ ایک جملہ آتا ہے امیر المومنین علیہ السلام کی تعلیم کردہ دعا، والدوام فی الاتصال بخدمتک، اے اللہ میں تو اس سے سوال کرتا ہوں کہ میں تیری خدمت میں دائماً رہوں، میں ہمیشہ تیری خدمت میں رہوں، ایسا نہ ہو کہ کبھی خدمت کروں اور پھر بالکل فراموش کر دوں۔ تیری خدمت میں مجھے دوام عطا فرما، میں ہمیشہ دائماً تیرا خدمتگار رہوں۔ خداوند عالم ہمیں عمل صالح کی توفیق بخشے اور اس میں ہمیں دوام اور استمرار عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔